صدیوں سے یہ تسبیح جو بھی کرتا ہے اس کا ہر ناممکن وہ کام ممکن ہو جاتا ہے۔ آج جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس وظیفے کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں اور اس کی اتنی طاقت ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں آنے والی ہر مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں لوٹ کر آ جائیں گی۔ غائب سے آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھنا، بلکہ جو اصل میں ارطغرل غازی تھا، یعنی آج سے کئی سو سال پہلے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جو پہلے زمانے گزرے ہوتے ہیں یا جو جنگیں ہوئی ہوتی ہیں یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوئی ہیں، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں اور بنتی بھی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل غازی بھی ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ارطغرل غازی وہ عظیم شخصیت تھے کہ جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، اپنی زندگی میں وہ کبھی نہیں ہارے، بلکہ ان کو ہمیشہ کامیابی ہی ملی، کیونکہ وہ یہ خاص وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب آپ سب یہ سوال کریں گے کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے؟ یہ بہت طاقتور ہے، جس نے بھی یہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ میں ایک دن کتاب پڑھ رہا تھا اور یہ وظیفہ بھی مجھے خصوصاً فی حکم کتاب سے ملا، اور یہ کتاب ابن العربی نے لکھی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی بہن یا بھائی اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو میں نے کتاب کا نام اور ساتھ میں مصنف کا نام بھی لکھ دیا ہے، آپ چاہیں تو اپنی تسلی کر لیں۔ لیکن اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب ہم وظیفے یعنی اس دعا کی طرف آتے ہیں، وہ کیسے پڑھا کرتے تھے یا پھر کیسے کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کو بآسانی پڑھو گے۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ آپ تاریخ اٹھا کر خود دیکھ لیں، ان کو صرف کامیابیاں ہی ملی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی زندگی میں کامیابیاں ملیں گی۔ وہ خود بتایا کرتے تھے کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوص الحکم کتاب پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے۔ اس لیے جب آپ نماز کے بعد کرو گے تو اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، اور جب آپ اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہوگا، ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح کوئی مرد کرے اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے، محبت کے مسئلے ہوتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ اسے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ صرف آپ ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے، آپ کو بھی ابھی ثواب ملے گا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 3 بار آپ یہ درود پاک پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کسی میرے بہن یا بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اس صورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے 100 بار اس صورت کو پڑھنا ہے۔ یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ سورہ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں بھی بتایا ہے کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی ہیں، ان کی جیت ہوئی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ اب میں زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جا رہا، آپ دعا سن لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے۔ اس کو پہلے آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتہ ہوں گی، اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوگی۔ جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو، اس کی فضیلت کا پتہ نہ ہو، اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، صرف آپ نے 3 بار اس کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص کے بعد جو میں نے ترتیب پیچھے بتائی ہے۔ انشاءاللہ مشکلات جاتی رہیں گی۔ آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور دوست اقارب کو بھی اس وظیفے کا بتائیں، تاکہ ہر کوئی اس وظیفے سے مستفید ہو سکے اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔